خیر توجہ چاہوں گا. تیار ہیں آپ لوگ؟ زندگی کے ساتھ ٹیلی ویژن دیکھنا اس پہ شرعی پروگرام جائز ہے، بلکہ باعث ثواب ہے، بلکہ باعث برکات و حسنات ہے. ماں کا دودھ پیا ہے تو اسے حرام میرے سامنے ثابت کرو. کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں تاج الشریعہ. میں تمہارا رد کرنے نہیں آیا، میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی کے خلاف ہوں. میں صرف مسلک اعلی حضرت پر ہوں، اور جو مسلک اعلی حضرت کے خلاف جائے گا بندہ خود بخود اس کے خلاف ہو جائے گا. ہم نے تمہیں نہیں کاٹا، ہم نے تمہیں دور نہیں کیا، تم خود سے دور گئے ہو، تم نے خود کو دور کیا ہے. انجام تمہارے ہاتھ ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے. تم اپنے مرضی کے مالک ہو، تمہیں شریعت سے لینا دینا نہیں ہے. تمہاری اپنی طبیعت ہے، جسے چاہو جائز کہہ دو، جسے چاہو ناجائز کہہ دو. اور حد تو اس بات پر کہ اب چیلنج بھی ناجائز کام کو جائز کرنے پر. حد تو حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی کہ جائز و ناجائز تو الگ مسئلہ ہے، وہاں اپنے اپنے معاملات ٹھیک ہے سمجھے جاتے ہیں، ہم ناجائز ہی مانتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی مجھے ایک جملہ یاد آ گیا. ایک حق پہلے ایک جگہ استعمال ہوا کرتا تھا، آج سے کئی سال پہلے، کئی سو سال پہلے کہہ لیں یا کئی سال پہلے کہہ لیں. حق استعمال ہوا کرتا تھا حقانیت کی طرف. حق کا استعمال سچے لوگ کیا کرتے تھے، صداقت کے لیے حق کا استعمال کیا جاتا تھا. آج دونوں طرف حق بولا جاتا ہے. جو جھوٹا ہے وہ پہلے حق کہتا ہے، اب جو سچا ہے وہ بعد میں حق کہے تو لوگ کیا کریں گے؟ دونوں حقوں پر حق کر رہے ہیں. بھائی میں بھی حق والا ہوں، میں بھی حق والا ہوں. میں نے کہا اس حق کا فیصلہ تو ایک طریقے سے ہوگا. ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی ایسی دوا، کوئی ایسا مرض ہو جس کا علاج ہی نہ ہو. ہر رنگ کی شراب ہے میرے میخانے میں، ساقی تو پی کر تو دیکھ. کب تک پیتا رہوں تھوڑی تھوڑی تیرے میخانے سے، پورا میخانہ ہی ڈال دے ساقی آج میرے پیمانے میں. تصویر ناجائز تھی، ناجائز ہے اور انشاءاللہ رہے گی. جملہ بڑے ہوش سے سننا ہے، ذمہ داری کی بات ہے. جو جا رہے ہیں ان کی طرف مت دیکھیے، مجھے بھیڑ سے لینا دینا نہیں ہے. آپ سنیں گے تو آپ کا بھلا، نہیں سنیں گے تو آپ کا بھلا، آپ اس کے ذمہ دار ہیں. میں تو اہل محبت کے درمیان آیا ہوں، جو ہے وہ ہے، مجھے انجام کی پرواہ نہیں ہوتی. تصویر بڑا ذمہ داری کا مسئلہ ہے، اسی مسئلے پہ الجھی ہوئی ہے عوام، اور اس مسئلے کو تو اس طرح سے بنا دیا گیا جیسے حضرت لا الہ الا اللہ کا مسئلہ ہو گیا. تصویر ہی سب کچھ ہے، تصویر ہی سے ہی اسلام چلے گا، نہیں تو نہیں چلے گا. مولوی صاحب کی ویڈیو بن جائے تو اسلام بس مکمل ہے، اور تصویر کے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا. پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ شریف کے اندر سے حضرت ذمہ داری سے اپنے آباء و اجداد کی تصویر کو مٹوا دیا، جمجم کے پانی سے دھلوا دیا. حضور مٹا رہے ہیں، جملہ ذمہ داری سے، حضور مٹا رہے ہیں، مولوی بنوا رہا ہے. کس کی مانو گے؟ زور سے زور سے زور سے. اچھا اب بات آئے گی عکس کی. اب بات آئے گی کہ یہ عکس ہے، اس کے اندر ضیا وغیرہ، کیا وہ انگلش کا جملہ ہے، وہ پن ڈرائیو ہوتی ہے، اس کے اندر ریسے ہوتے ہیں، یہ دکھتا نہیں ہے، ذرے ہوتے ہیں، یہ سارے معاملات ہیں. میں نے کہا اچھا. اب ان کے لیے جواب میں کتاب لکھ کر دی گئی، لکھے ہوئے 4 سال مکمل ہو گئے، اور پوری دنیا میں جتنے تصویر پسند لوگ ہیں ان کو چیلنج کیا گیا کہ منہ مانگا انعام، سوائی پیکر کا سرئی حکم، اس کا جواب لا کے دے دو. شیرے تاج الشریعہ نے کتاب لکھ دی. یہ تاج الشریعہ کے کارخانے سے پیدا ہوئے لوگ ہیں، کتاب لکھ دی، آج تک جواب نہیں آیا. ایک صاحب اسٹیج پہ بیٹھ کے جھوم جھوم کے خطاب کر کے کہہ جاتے ہیں جس کی ماں نے دودھ پلایا حرام ثابت کر دے، چلے جاتے ہیں. میں نے کہا ثابت تو کر دے لیکن کہاں کر دے؟ مکرانہ میں بول کے آپ تو چل بنے، آپ تو چلتے بنے،
میرے سامنے ثابت کر دے. جملہ بھی اتنا خطرناک. جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو تصویر کو میرے سامنے آ کر حرام ثابت کر دے. آپ میرے سامنے آئیے میں ثابت کرنے کو تیار, یا آپ اپنا پتہ ٹھکانہ بتا دیجئے وہاں آ کے ثابت کرنے کو تیار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ میرا اپنا مسئلہ ہے, میں بات کر رہا ہوں. اور ہماری جماعت میں تو الحمدللہ مفتی صاحب قبلہ دعائیں ہیں دریا بنا دیں. اور تاج الشریعہ تک تو جاؤ ہی مت. مجھے مخالفین میں کوئی ایسا سمجھ میں نہیں آتا جو تاج الشریعہ تک پہنچے. اکابر دونوں طرف اگر بڑے ہیں تو اکابر کی شان میں گستاخی نہیں کی جائے گی. جس صاحب نے جملہ کہا یہ اس کی بات ہے. تحقیق اپنی اپنی دونوں جانب سے تھی, جانبین کے معاملے تھے. ایک صاحب نے تصویر کو جائز جواز کی صورت نکال دی, ذمہ داری کے ساتھ جواز کی صورت نکالی گئی. وہ جائز ناجائز وہ الگ معاملہ ہے, لیکن ان کی اپنی یہ تحقیق تھی, اس کے یہ وہ ذمہ دار تھے. ان سے 21 سوال قائم کیے گئے. آپ نے جواب دیا, پھر سوال قائم کیے گئے, پھر جواب آیا, پھر مزید سوال. اس کے بعد آپ نے جملہ کچھ ایسا لکھ دیا کہ سوال کرنے جیسا رہا. وہاں سے ان کا فتویٰ تصویر ٹی وی ویڈیو کی جواز کے معاملات آ گئے, بنوانے لگے. اب تک تو بنواتے تھے لیکن بنوانے والے بھی حرام کہتے تھے. ہاں تصویر کی ضرورت نہیں ہے, حرام ہے, تصویر حرام ہے. بعض اوقات بعض لوگ کہہ دیتے تھے کہ دین کی خدمت کے لیے. میں نے کہا حضرت دین کی خدمت کس سے ہوتی ہے, آواز سے یا تصویر سے؟ میں آپ کے سامنے آیا, میں خاموشی سے بیٹھ جاتا ہوں, میں خاموشی کا ٹھیکہ لے کے بیٹھ جاتا ہوں. بتائیے آپ تک کون سا پیغام پہنچے گا, کون سا پیغام پہنچے گا؟ کچھ سیکھ پائیں گے آپ؟ اور میں بولتا رہوں اور یہ لائٹ بند ہو جائے, میں بولتا رہوں یہ لائٹ بلب فیوز ہو جائے, یا کوئی بند ہی کر دے. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے, میرا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں؟ آپ جس مقصد سے آئے کچھ سننے اور سیکھنے کے, آپ وہ سن لیں گے یا نہیں؟ تبلیغ کون کرتا ہے؟ جواب جواب جواب. یار سنی تم لوگوں نے خاموشی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا؟ تم خاموش ہو اسی لیے تو لوگ بول رہے ہیں. آواز جب تک نہیں کرو گے تو دوسرے بولتے رہیں گے. تم بولنا سیکھو. تبلیغ کون کر رہا ہے؟ آواز. اصل مقصد آواز کا ہے. اسے آپ وائس ریکارڈنگ میں پھیلا دیجئے. جتنے لوگ حاضر ہیں یہ دیکھ رہے ہیں, جن کو زیادہ دیکھنا ہے وہ آپ کو خود ہی بلوا لیں گے, آپ چلے جائیں گے. وقتاً فوقتاً کہیں نہ کہیں ہر کسی سے ملاقات ہوتی رہے گی, ہر کوئی دیکھتا رہے گا. مرد حضرات تو دیکھتے رہیں گے. اب ویڈیو بنانے کا مقصد مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اب یہاں بھی ہیں تو مرد ہی حضرات دیکھ رہے ہیں, اور ویڈیو صرف مرد دیکھتے ہیں, اس کا تو مسئلہ نہیں ہے. کیا خواتین نہیں دیکھتی؟ مطلب تو بالکل صاف ہو گیا کہ مردوں میں تو آپ ہیں, آپ کو عورتوں میں جانے کا شوق ہے, آپ کو عورتیں بھی دیکھیں. آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت بنانا چاہتے ہیں آپ کہ مجھے عورتیں بھی پسند کر لیں, مجھے آدمی بھی پسند کر لیں, میں ایسا ہوں, میں اتنا خوبصورت ہوں. اس کے علاوہ کوئی تو مقصد نہیں. اور حضرت آپ حکم فرما دیں کہ مرد کو اپنی زیارت عورتوں کو کروانا کیا حکم ہے؟ کیونکہ حضرت مفتی ہیں. عورت کی آواز بھی پڑتا ہے, عورت کی آواز بھی پڑتا ہے, اور خطا نگاہوں کی ہوتی ہے, قصور نگاہوں کا ہوتا ہے. تو عورتوں کے درمیان جب عالم صاحب حضرت صاحب کی تصویر جائے گی تو یہ حضرت صاحب جو تصویر بنوا رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا حکم میں نہیں بتا سکتا بھائی, یہ مفتی صاحب موجود ہے, یہ بتا دیں گے. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب اس کے بعد بھائی چیلنج ہو گیا, جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے میرے سامنے آ کے تصویر کو جائز کر دے. میں آپ سب کے سامنے بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, ادنا سا خادم ہو کے, اہل سنت والجماعت کے علماء کے قدموں کی دھول ہو کے میں یہ بات کرنے لگ گیا ہوں آپ کے سامنے کہ جن صاحب نے چیلنج کیا ہے وہ مجھ سے رابطہ کر لے, یا وہ کسی طریقے سے میرے پاس ایسا ذریعہ بھیج دیں کہ میرا ان سے رابطہ ہو جائے. میں نے بڑے لوگوں سے درخواست کی ہے, آپ کے شہر میں بھی کئی لوگوں سے کہا ہے کہ ان کا ٹیلی فون نمبر یا ان کا کوئی رابطے کا ذریعہ مجھے بتا دیا جائے, میں ان سے رابطہ کر لوں. اگر وہ فون پر چاہے تو میں ان سے فون پر گفتگو کر کے حرام ثابت کر دوں گا. سبحان اللہ. اور اگر سامنے آنا چاہتے ہیں تو جگہ وہ بتا دیں, دن وہ بتا دیں, وقت وہ بتا دیں, جو وہ کہہ دیں, بندہ تنہا حاضر آ جائے گا. سبحان اللہ. ہمارے یہاں روڈ بائٹ